بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی، پولیٹیکل حوالے سے اور سیکیورٹی حوالے سے خطرناک خبریں ہیں۔ جس طرح سے آج بھی اخبارات میں اور میڈیا میں یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، زیادہ بات تو ان کے اوپر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ملک کے کافی حصوں کے اندر جو خطرناک صورتحال ہے، عوام دیکھیں جی، رجیم چینج کے بعد سے عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتی ہے۔ عوام جو ہے، جس طرح سے ہم میڈیا کے اوپر آئے دن سنتے بھی ہیں، چوری ڈکیتی واردات، یہ تو عام لیول پر ہو رہی ہے، جس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ انسیکیور سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن ریاستی سطح پر بھی پچھلے رجیم چینج سے ہم نے دیکھا کہ ریاستی سطح پر، اور اس کی جھلک پھر عروج پر ہم نے دیکھی قومی اسمبلی میں، جس طرح سے ماسک پہن کر پولیس اور سیکیورٹی اہلکار داخل ہوئے، اور جس طرح سے ہزاروں لوگوں کے نمائندوں MNAs کو وہاں سے اغوا کیا گیا، اب سے بیجا میں رکھا گیا، غلط قسم کے پرچے درج کیے گئے، ایک پرامن جلسے کے اوپر اتنا کریک ڈاؤن کیا گیا، تو یہ کسی طرح سے بھی اس کو جمہوری نظام یا کوئی ایک آئین اور قانون کے تحت چلنے والا نظام تو کہا جا سکتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جہاں بھی میرا خیال ہے کہ پیچھے بھی ایک سروے آیا ہے جس میں کوئی لگ بھگ 4 سے 6% لوگوں نے کچھ اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ ملک صحیح ڈگر پہ چل رہا ہے، لیکن مور دین 95% کے قریب جو ہے وہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ اب دیکھیں جی، کوئی طاقت کے بلبوتے کے اوپر میڈیا کو کنٹرول کر کے، یا آپ عوام کے منہ بند کرا کے، عام لوگوں کے منہ بند کرا کے، جس طرح سے 8-8 10-10 سال کے اور 16-16 سال کے بچوں کو میڈیا کے اوپر کوئی انہوں نے کلپ لگا دیا، کوئی بات کر دی تو اٹھایا جا رہا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر ان کے والدین کو جو ہے وہ بلیک میل اور پریشرائز کر کے PTI کی حمایت سے دستبردار ہونے کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اگرچہ آج یہ باتیں جو ہیں وہ طاقتوروں کو قابل قبول نہیں ہے، یا وہ یہ سننا نہیں چاہتے، لیکن کیا کہیں کوئی ایسا سینس پریویل نہیں ہے کر رہا یا کر سکتا کہ جو یہ سوچے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آگے چل کر آج سے کچھ سال بعد، چند سال بعد، اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج تو آپ چپ بھی کرا لیں گے، ڈرا دھمکا بھی لیں گے، کیوں کسی کو عزت کے نام پر بلیک میل کر لیں گے، کسی کو جان کے اور مال کے خطرے کے پیش نظر ان کی آوازوں کو بند تو کیا جا سکتا ہے، ان کی آوازوں کو دبایا جا سکتا ہے کچھ عرصہ کے لیے، لیکن جو پیار میں، محبت میں، جذبے میں بدل کر ایک قوم اور ملک کے لیے جو ایک بہترین چیز ہوتی ہے، اس کا بڑا فقدان پیدا ہو گیا۔ یہ ہم بڑے بڑے دانشور میڈیا کے اوپر، کالم نگار، ان کے اوپر، سوائے اس کے کہ جو اس سارے نظام کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی ادارے میں ہوں، وہ کسی پرائیویٹ سوسائٹی میں ہوں، سیکٹر میں ہوں، ان چند ایک کو چھوڑ کر باقی جو بھی تھوڑا بہت سینس رکھتا ہے اس نے اس معاملے کو بھانپ لیا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ارباب اختیار اس کو کس قدر سنجیدہ لیتے ہیں۔ جو مولانا صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب، انہوں نے ابھی تک تو جس طرح سے آج کی اخبارات میں بھی رپورٹ ہوا ہے، حکومت کے جوڈیشل پیکج کے اوپر ووٹ کو مسترد کیا ہے، لیکن مولانا صاحب سے کچھ بعید نہیں ہے۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ سسٹم کے اندر رہ کر کھیلنے والے ہیں، وہ اپنی قیمت زیادہ سے زیادہ لگوانا چاہتے ہیں، اور اس قیمت کے اوپر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر وہ آئین کو، قانون کو، دین کو، ہر چیز کو اپنے طور پر وہ ہے پیش کرتے ہیں، اس کی توجیہ۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو وہ بظاہر جو انہوں نے کہا ہے، اور وہ اگر جو کچھ کوئی لوگ مولانا کو ایک سنجیدہ آدمی لے رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن میں بہرحال اپنی ذات تک میری آبزرویشن ہے،
غلط بھی ہو سکتی ہے، ان کے ماضی کے کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے میرا آج بھی یہی ماننا ہے کہ وہ اپنی قیمت جو ہے اس کو لگوا رہے ہیں اور اس کو انشور کروا رہے ہیں کہ جس سے پہلے بھی کہ جی جو ان کو خدشہ ہے کہ انہیں کچھ کہہ کر ان سے وعدے وعید کر کے تو پورے نہیں کیے گئے، لیکن آج وہ 100% سیکیور کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان سے وعدے کیے جائیں وہ پورے بھی کیے جائیں، اس کی وہ شورٹی چاہتے ہیں۔ جس دن ان کو یہ شورٹی ہوگی تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ اسی طرف جائیں گے، کیونکہ وہ نظام دین کا حصہ ہیں، بلکہ نظام دین کا اہم ستون ہے، تو وہ اسی طرف جائیں گے۔ یہی بات نمبر گیم کی، تو بظاہر جو کھلاڑی ہیں، بڑے کھلاڑی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر نمبر پورے کر لیے ہیں اور وہ مینج کر لیں گے اور اپنی مرضی کی وہ جو ایک ترمیم لے آ کر اس کو وہ پاس کرا لیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے مورے ہر جگہ فٹ کر رہے ہیں۔ مثلاً اب جو اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ گورنر جو ہے کے پی کے، اس کے ہدایات کے اوپر یا اس کو مینج کر کے، بلکہ وہ بھی نظام دین کا حصہ ہے، اپنا آدمی ہے، تو وہاں سے کوئی رپورٹ منگوا کر جس طرح میڈیا کے اندر آیا کہ جی صوبے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کو بنیاد بنا کر وہاں پہ وہ گورنر راج لگائیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر ججز کی تعداد 20 سے 30 کی ہے، تاکہ 10 ججز وہ ایسے لانا چاہتے ہیں جو ان کے اپنے بندے ہوں۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں کوئی 5-6 ججز وہ ایسا لانا چاہتے ہیں جو ان کے اپنے بندے ہوں، تاکہ جو آئین قانون کے اوپر، حلف کے اوپر چلنے والے جسٹس صاحبان ہیں ان کو راستہ روکا جا سکے، اور ایسی ایک جو ہے جو پہلے سے جو رشوت ہے اس کو کہہ لیں، پہلے سے ان کو مینج کر کے لوگوں کو لایا جائے تاکہ کل کو وہ گورنر راج کو جو ہے وہ انڈورس کریں۔ یہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ عوام وہاں سے پہلے ہی سراپا احتجاج ہیں اور صورتحال بہت خطرناک